نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم آیت نمبر 60 سورہ بقرہ کی اس سے آغاز کر رہے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو کہ جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا کہ مارو اپنا عصا فلاں چٹان پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو فوراً بہہ نکلے اس چٹان سے 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم، پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد بپا کرتے ہوئے۔ بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب مصر چھوڑا، ریگستان میں انہیں رہنا پڑا، سختی اور دشواری آئی تو وہ شکایتیں کرتے تھے۔ اسی طرح ریگستان میں انہوں نے جب پانی نہ پایا تو پیاس کی شدت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے لیے، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو، اپنے وہ جو لاٹھی تھی ان کے ہاتھ میں، کہ اس کو فلاں چٹان پر مارو، جس سے کیا ہوا کہ 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اب یہ 12 چشمے بنی اسرائیل کے 12 گروہوں کے لیے تھے، اور یہاں دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے پانی کے چشموں کا ذکر کیا تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ نے مختلف ارواح پیدا کی ہیں، ہر روح کا چشمہ جدا ہے، کیونکہ ہر روح کی پیاس جدا ہے، اس کا ذوق الگ الگ ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو یونیک بنایا ہے، تو اللہ نے ہر ایک کے لیے پانی کا چشمہ رکھا ہے، یعنی جو روح کی پیاس ہوتی ہے اس کو بجھانے کا بھی اللہ نے اہتمام کیا ہے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر اپنے عصا، اپنی اس لاٹھی کو مارا تھا، آج بھی وہ وادی لیجا میں موجود ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 10 سے 15 فٹ بلند ہے اور ایک طرف سے خمدار جھکا ہوا ہے۔ وہ بڑا سا پتھر، وہ چٹان جس کے مارنے سے، جس کے اوپر لاٹھی ماری تو 12 چشمے نکلے۔ اب یہاں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے اس واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پتھروں سے چشموں کا پھوٹنا کوئی نئی بات نہیں ہے، پہاڑوں میں چشمے پھوٹتے ہیں، یہ ایک اللہ کا معجزہ تھا کہ 12 طرف سے ایک ہی چٹان سے وہ نکلا پانی۔ کہ آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشت مبارک سے اللہ نے چشموں کو جاری کیا۔ ایک مرتبہ کثیر جماعت آپ کے ساتھ تھی، سفر میں پانی کی ضرورت پڑی، آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالے تو آپ کی انگلیوں سے چشمے ابل رہے تھے، تو اس میں انسانی سے چشمے جاری ہو جانا اس پتھر سے جاری ہونے سے بہت زیادہ عجیب اور بہت زیادہ اعلیٰ بات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے اسباب معیشت کے سارے انتظام ہوئے، کیونکہ پانی کے ذریعے معاشی ایک خوشحالی کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں ریگستان ہو اور ریگستان میں ایسے چشمے جاری ہوں میٹھے پانی کے، تازہ پانی کے، تو اس کا اثرات پوری اس آبادی پر پڑتے ہیں، کہ پانی کی وجہ سے ساری جو ہے رواں رہتی ہے زندگی۔ تو ساتھ ہی یہ کہا کہ کھاؤ اللہ کے رزق سے، مگر زمین میں فساد اور استحصال مت کرو، یعنی اب ہر ایک کا اپنا اپنا چشمہ ہے، وہ اپنے چشمے سے لے، اپنا حق لے، اور دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے، دوسرے کا حق مارنے کی کوشش نہ کریں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھیں امر ربی کو سمجھنا چاہیے۔ آپ جب بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ کسی خیر کے کام کے لیے جب آپ ابتدا کرتے ہیں تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ کام مجھ سے کروایا جا رہا ہے۔ جب یہ خیال رہتا ہے کہ میرا رب یہ چاہتا ہے اور وہ مجھ سے کروا رہا ہے خیر کا کام، تو بہت شکر گزاری کا احساس رہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کے شکر گزار بندے بنیں، اور بنی اسرائیل کی سب سے زیادہ بڑی بات یہی تھی کہ وہ کفران نعمت کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے، اور اللہ نے انہیں کن کن نعمتوں سے نوازا، مگر اس کے باوجود وہ اللہ کی بندگی اور اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکاری رہتے تھے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اب یہاں دیکھیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پکار رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، یعنی یہ بھی بے ادبی کا لفظ ہے، انہیں یا نبی اللہ کہنا چاہیے تھا، یا کسی اور ایسے
لقب سے پکارنا چاہیے، مگر وہ بے ادب قوم یا موسیٰ کہہ کر پکارتے ہیں کہ لن نصبر علی طعام واحد، ہم صبر نہیں کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر، فادع لنا ربک، پس آپ اپنے رب سے دعا کیجیے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ نکالے ہمارے لیے وہ جن کو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، ساگ و کسائہا، اور ککڑی، اور وفومہا، اور گیہوں، وعدسہا، اور مسور، و بصلہا، اور پیاز۔ اب آپ غور کریں تو ان کے لیے من و سلوہ جیسا کھانا اتر رہا ہے، مگر وہ اس کھانے کو چھوڑ کر کیا طلب کر رہے ہیں؟ ساگ اور گیہوں اور مسور اور پیاز اور ککڑی۔ یہ کیا چیزیں ہیں اس من و سلوہ کے سامنے؟ مگر اس بنی اسرائیل کی پست خیالی کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اعلیٰ کو چھوڑ کر پستی کی طرف مائل ہونا یہ ان کی طبیعت کا ذوق رہتا تھا۔ تو یہاں پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی کہا کہ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو عمدہ ہے؟ یعنی عمدہ چیز کے بدلے میں جب انسان ادنا کی خواہش کرتا ہے، ادنا کی طرف لپکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باطنی طور پر اس کے اندر رذیل پن ہے، گھٹیا پن ہے۔ آپ اسے عام دنیا میں بھی لیں، کسی کی نیک پاک باز خوبصورت بیوی ہے، وہ اسے چھوڑ کر بد کردار عورتوں کے پیچھے پھرتا ہے، یا اسی طرح کوئی خاتون ہے وہ اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہوتی، وہ اتنی خوبیوں والا ہوتا ہے، وہ برے لوگوں کے برے کاموں کے پیچھے پڑتی ہے، یا اسی طرح سے اللہ نے ہمیں نیک صحبت دی ہے، ہم اس نیک صحبت میں رہنے کے بجائے ہم وہ جو بیکار اور بے ادب لوگ ہیں ان میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں خود اپنی چوائس سے۔ تو ایک اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز کی طرف بھاگنا یہ گھٹیا لوگوں کا کام ہے۔ یا ایسے اور اعلیٰ چیزوں سے نسبت دیتے ہوئے دیکھیں کہ اگر کوئی کسی کو اللہ کا قرب عطا ہو رہا ہے وہ اس کی جگہ چھوڑ کر نفسانی خواہشوں کی طرف رغبت کرتا ہے، تو یہ بھی ناشکری ہے۔ جو حب الہی کو چھوڑ کر اور دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے تو پھر اس پر حرص و ہوس مسلط کر دی جاتی ہے کہ اس نے اعلیٰ چیز کو چھوڑ دیا، اس کو مواقع بھی ملے مگر اس نے اپنی طبیعت اور اپنے ذوق کو نیچے رکھا، پست رکھا، اور جس کی وجہ سے نقصان اٹھایا۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے بھی تو مصر فإن لکم ما سألتم، جا رہو کسی شہر میں تمہیں مل جائے گا جو کچھ تم نے مانگا۔ اور اللہ بھی ایک غضبناک ہو رہا ہے ایک طرح سے کہ اتنی نعمتوں کے باوجود وہ شکر نہیں کر رہے، اور فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ان پر مسلط کر دی گئی ذلت اور غربت۔ آج تک آپ دیکھیں تو یہ قوم ذلت و رسوائی کا شکار ہے، اور قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے اپنے اعمال کے سبب سے ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی۔ اب ظاہراً ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی بہت امیر کبیر ہیں، بڑا پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس، مگر آپ اسے ایک نظر سے دیکھیں، محققین یہ کہتے ہیں کہ ان کی چند لوگوں کے پاس سرمایہ زیادہ رہتا ہے، زیادہ عوام جو ہے وہ ان کی غربت میں رہتی ہے۔ یا میں تو اسے یوں بھی دیکھتی ہوں کہ دیکھیں جس کی آنکھ نہ بھرے نا تو اس کے اندر حرص رہتی ہے چیزوں کی، تو ان کو اللہ نے اگر مال ملا بھی ہے ان کو تو یہ ان کے اندر سے حرص و ہوس ختم نہیں ہوتی، جیسے کسی کو پانی ملتا بھی ہے مگر اس کی پیاس نہیں ختم ہوتی، یہ بھی آگے واقعات میں آئے گا۔ تو اس وجہ سے یہ ایک طرح سے غربت ہوتی ہے کہ بندہ اندر سے بھری آنکھ والا نہیں ہو رہا، اس کے اندر سیر طبیعت نہیں ہو رہی، وہ کسی چیز سے قرار نہیں پا رہا، اور فرمایا وباء بغضب من اللہ، اور اس وجہ سے وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ اللہ معاف فرمائے، معاف فرمائے، اللہ بچائے، اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے کہ دیکھیں وہ اپنے اعمال کے سبب سے گھٹیا چیزوں کو پسند کرتے ہوئے اللہ کو بھی انہوں نے غضبناک کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ اس غضبناکی کی وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اس وجہ سے، یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے اللہ کی آیات کا۔ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا کیا ہے
کہ انہوں نے تعلیمات سے اپنی من چاہی چیزوں کو قبول کرنا اور جو اللہ کا حکم دیا گیا ہے اس سے انکار کر دینا، خواہشوں پر چلنا، پھر پتہ بھی ہے کہ اللہ کا حکم ہے مگر اس کی پرواہ نہ کرنا، ان کے اندر ڈٹائی سرکشی پائی جاتی، پھر کبھی اعلانیہ بت پرستی اور بدکاریاں کرتے، تو ان چیزوں سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی سوچنا ہے، یہ اب امت مسلمہ کو بھی اس سے سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے اندر ایسی برائیوں کو دور کرو۔ اور ایک اور جو خرابی تھی ان کی، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ اور پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ، حضرت اور بے شمار انبیاء کو انہوں نے شہید کیا بلا وجہ۔ کوئی بھی انہیں ان کے کبھی افعال پر، ان کے جرائم پر ان کو ٹوکتا تھا تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، اور جس پر وہ اس کے خلاف سازشیں کرتے، اسے نقصان پہنچاتے۔ کئی انبیاء کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، انہیں مصیبت کے کھانے کھلاتے، ان کے لیے سزاؤں کو مسلط کر دیتے۔ اور ایک بار جب انہیں چوز کرنا پڑا کہ ایک ڈاکو کو یا ایک نبی کو چوز کر لیں، تو انہوں نے ڈاکو کو چوز کیا کہ اسے آزاد کر دیا جائے اور نبی کو پکڑا جائے اور اس کو شہید کیا جائے۔ تو یہ سارا کچھ ان کی حرکتیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ناراضگی ان پر آئی۔ فرمایا ذالک ما سوا کانوا یعتدون، یہ سب کچھ اسی وجہ سے تھا، نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نافرمانیوں سے محفوظ رکھے اور ہم اللہ کی بندگی اور اطاعت میں رہیں ہر گھڑی ہر آن۔ یاد رکھیں اللہ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں ملتی۔ صرف تمنا کر لینا کہ اللہ کی رضا کو ہم پانا چاہتے ہیں ایسے نہیں ملتی، اس کے لیے دل مارنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے پورے اعضاء کو، اپنے پورے وجود کو اس کی فرما برداری میں لگانا پڑتا ہے، اپنی خواہشوں کو پیچھے دھکیلنا پڑتا ہے، پھر جا کے کہیں آنکھ میں، دل میں، وجود میں نور داخل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی ہر لمحہ اچھے عمل کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، کہ اسلام کے یقین کرو، بے شک اللہ اسلام کے پیروکار ایمان والے ہیں، یا یہودی ہیں یا نصارہ ہیں یا صابی والصابئین، کہ صابی یہ کون تھے؟ یہ بھی توحید اور رسالت کو ماننے والے تھے، اور اس ایک مذہبی فرقہ تھا جنہیں اہل کتاب شمار کیا جاتا تھا۔ تو فرمایا من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا، یہاں اب ایمان اور اعمال صالح کی بات اس تناظر میں ہو رہی ہے کہ جو کوئی یہودی یا نصارہ بھی تھے، اب مگر جب ایمان لے آتے ہیں تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حضرت سلمان فارسی اور دیگر اصحاب کے حق میں آئی جنہوں نے عیسائیت، یہودیت اور دیگر اہل کتاب میں سے جو ایمان لے کر آئے، کہ ایمان کے بعد ان کی پچھلی ساری جو گناہ ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور اس وجہ سے بھی کہ یہودی سمجھتے تھے کہ نجات کے اور بخشش کے اجارہ دار ہیں وہ خود، اور انہی کی کو نجات ملے گی، بخشش ملے گی۔ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اس کے لیے ایمان اور اعمال صالح کی ضرورت ہے۔ فیصلہ ہر شخص کے اعمال پر ہوگا، اس کی صفات پر ہوگا، اس کے کردار پر ہوگا، اس عمل پر ہوگا جو اس نے اس دنیا میں کیا۔ تمہارے مردم شماری کی رجسٹروں کے مطابق نہیں ہوگی نجات۔ اور اس میں سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر آیا کہ اے اہل ایمان، اے اسلام کے پیروکارو، تم بھی آگاہ رہو کہ ایمان کے بعد اعمال صالح کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور نہیں کوئی اندیشہ ان کے لیے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ انہیں ماضی کا کوئی خوف رکھنے کی ضرورت ہے، نہ مستقبل کے لیے پریشان ہونے کی۔ انہوں نے اپنا عمل، جو ان مزدوری، جو کام اللہ نے انہیں لگایا تھا، اس کو انہوں نے بہتر طریقے سے کر لیا۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا تم پر طور کو۔ اس کے پس منظر میں آتا ہے کہ پہلے بنی اسرائیل نے خود مانگی کہ کوئی کتاب ہو، قوانین شریعت ہوں، کوئی عبادت کے آئین ہوں جو ہمیں تفصیل سے ہمیں پتہ چلیں، لکھے ہوئے ہوں، جن سے ہم ماننے کا ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ان پر چلیں گے۔ تو توریت کو خود مانگا، خود کہا کہ ایسی کتاب ہونی چاہیے اور ایسی کتاب آپ لیں جس پر ہم عمل کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار ان سے یہ وعدہ لیا، انہوں نے اس کتاب کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔
مگر جب کتاب عطا ہوئی تو قبول ہی نہ کیا، نہ اس پر عمل کیا، نہ اپنے عہد کو پورا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل امی کو حکم دیا اور کوہ طور جو تھا وہ ان کے سروں پر مسلط ہو گیا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ پورا پہاڑ ان کے اوپر سر پر ہے ان کے، اور پھر فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی سے، کہ مان لو ورنہ کچل ڈالے جاؤ گے۔ اب پہاڑ کا ایک سر پہ مسلط ہونا، یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اگر اس عہد سے پھرو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر آ گرے گا، جس سے کیا ہوا کہ پھر انہوں نے وہ کچھ عرصے کو لیے سیدھے ہو گئے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو وہ احکام جو اس کے اندر درج ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ایک حق کی دلیل بھی تھا کہ پہاڑ ایسے نہیں آتے سروں پہ، اور یہ بھی بتانا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کی طرف سے حکم دے رہے ہیں، اور وہ خود رسول، وہ نبی، مظہر قدرت الہیہ ہے، مان لو ان کو اور ان کے احکامات کو۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے ثم تولیتم من بعد ذلک، کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد پھر منہ موڑ لیا تم نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد، کہ جب پہاڑ ان پر مسلط ہوا تو ان نے پھر وعدہ کر لیا کہ ہاں ہم چلیں گے اس پر، مگر پھر گئے اور پھر انکار کیا۔ فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں۔ اب اگر اس آیت مبارکہ کا مخاطب اہل ایمان کو سمجھا جائے تو سمجھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا فضل بھی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو ہم سخت خسارے والے ہوتے۔ تو ان کا ہونا، ان کی رحمت کا ہونا، ان کے فیضان کا ہونا، ان کی وجہ سے ہم نے نیکی کو پایا، رحمان کو پایا، سب کچھ انہی کے سبب سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، یہ سمجھ لینا۔ اور اسے بنی اسرائیل کی طرف کر کے سمجھا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق دینا، عذاب کی تاخیر کرنا، اور رحمت حق کا بار بار انہیں موقع دینا، یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہی تھی ان پر، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، ناشکریاں کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، بندگی کی توفیق دے، عبادت کی توفیق دے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے دل، ہماری آنکھیں اللہ کی محبت کے نور سے منور رہیں ہر دم ہر آن۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔